سورت فاتحہ کے متعدد نام ہیں اور ان کے ناموں کا متعدد ہونا سورت فاتحہ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ ان کے ناموں میں سے ایک نام سورت تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے حاشیے کے اندر یہ نام ذکر کیا ہے۔ اس کا معنی ہے مانگنا سکھانا۔ تعلیم المسئلہ کا معنی سوال کرنے کا طریقہ سکھانا، کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بتلا رہی ہے۔ کیونکہ سورت فاتحہ کے اندر پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، حمد و ثنا کے بعد پھر دعا ہے۔ تو جو دعا اس طرح مانگی جائے گی کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، حمد و ثنا کے بعد پھر دعا ہوگی، تو وہ اقرب الی الاجابت ہوتی ہے۔ اور ویسے حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں سورت فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، جو مجھ سے بندہ مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا یہ معمول ہے کہ دعا سے پہلے سورت فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر وہ دعا اقرب الی الاجابت ہو جاتی ہے۔ اور حدیث کے اندر سورت فاتحہ کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ بات آپ ابتدا میں سمجھ لیں کہ قرآن کی ہر سورت بابرکت ہے، ایک ایک لفظ بابرکت ہے، ایک ایک آیت بابرکت ہے، لیکن اللہ پاک نے بعض صورتوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض آیتوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے یہ بات پختہ ہے۔ جیسے اللہ کے انبیاء سارے عظمت اور شان والے ہیں، لیکن اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس طرح سارا قرآن عظمت اور شان والا ہے، ہر سورت شان والی ہے، ہر آیت شان والی ہے، لیکن اللہ نے بعض آیتوں کو بعض سورتوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے سورت فاتحہ کے متعلق کہ یہ 2 ثلث کے برابر ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر حدیث موجود ہے کہ اس کا ثواب 2 ثلث قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ سورت یاسین کے متعلق آتا ہے یہ 10 قرآن شریف پڑھنے کے برابر سورت یاسین کا ثواب ہے۔ اور سورت الزلزال کے متعلق آتا ہے یہ نصف قرآن کے برابر ہے۔ سورت تکاثر کے متعلق آیت آتا ہے یہ سدس القرآن کے برابر ہے۔ سورت کافرون کے متعلق آتا ہے یہ ربع قرآن کے برابر ہے۔ سورت اخلاص کے متعلق آتا ہے یہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ تو بعض صورتوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اس طرح بعض آیتوں کو بھی اللہ نے بعض آیتوں پر فضیلت دی ہے۔ مثلا سورت روم کی آیات ہیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، ان کے متعلق حدیث میں آتا ہے جو بندہ ان آیات کو صبح کو پڑھ لے، جو رات کے اس کے اوراد اور ورد ہیں ان میں جو کمی رہ گئی ہے، ان آیات کے پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کمی کی تلافی فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اس آیات کو رات کو پڑھ لے، یہ 3 آیتیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو پھر جو دن کے اس کے معمولات ہیں اگر ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ ان آیات کی برکت سے اس کی تلافی فرما دیتے ہیں۔ یعنی 12 گھنٹے کے جو معمولات ہیں
ان آیات کی اتنی برکت ہے، اگر صبح کو پڑھ لیں رات کے معمولات کی کمی ثواب کی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، رات کو پڑھ لیں صبح کو جو معمولات کی کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے سورۃ حشر کی آخری آیات کے متعلق، واللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اس کے پڑھنے کا طریقہ حدیث میں یوں آتا ہے کہ پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا جائے، اور پھر اس کے بعد واللہ الذی لا الہ الا، یہ سورۃ حشر کی آخری آیتیں یہاں سے لے کر آخر تک پڑھ لی جائے تو جو آدمی صبح کو پڑھ لے 70,000 فرشتہ اللہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اگر اس کو موت آ جائے تو اس کی شہادت کی موت لکھی جاتی ہے۔ اس طرح جو آدمی شام کو یہ آیات پڑھ لے تو اس کے لیے 70,000 فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو ساری رات اس کے لیے استغفار اور دعا کرتا ہے۔ اگر بندے کو موت آ جائے تو شہادت کی موت لکھی جاتی ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کی ابتدائی مباحث تھے، اب انشاءاللہ ہم ان سے فارغ ہو کر سورۃ فاتحہ کی کل سے تفسیر پڑھیں گے۔